للثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، موالیان حیدر قرار، عزاداران سیدۃ النساء العالمین، خاندان زہراوت بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین دادو سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. نعرہ حیدری. میں اس انجمن کا، ان منتظمین کا، اس ادارے کا اور ان کے سرپرستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں براہ راست حاضر ہو کر اجر رسالت ادائیگی کر سکوں. جانے والی بد دیانت تاریخ کے مورخ میں قرآن کی بولتی ہوئی آیتوں کے گلے پر خنجر چلایا. بڑی توجہ رکھنا، جو جملے میں کہہ رہا ہوں تو توجہ رکھنا. بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخ سازی کرنے والے بددیانت مورخوں نے قرآن کی بولتی ہوئی آیتوں پر خنجر چلایا. قرآن کی بولتی ہوئی آیتوں پر خنجر چلایا. قرآن کی بولتی ہوئی آیت انہیں کہتے ہیں جن کے لہجے قرآن کو زبان عطا ہو. بڑا فرق ہے، اسے یوں سمجھ لیں ہم، جن کے لہجے میں قرآن بولنا پسند کرے، جو قرآن کی آیتوں کو زندگی عطا کرے، انہیں قرآن کی بولتی ہوئی آیت کہتے ہیں. اور بولتی ہوئی آیت کو شریعت کی زبان میں قرآن ناطق کہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اور ایک بنیادی فرق میرے نوجوان دوستوں اور ذہن میں رکھو کہ قرآن ناطق میں اور قاری قرآن میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے. قرآن کا قاری اور ہوتا ہے، قرآن کا ناطق اور ہوتا ہے. بڑا سلامت رکھیے آپ کو. قرآن کے قاری میں اور قرآن کے ناطق میں بڑا فرق ہوتا ہے. قرآن کا قاری اور ہوتا ہے، قرآن کا ناطق اور ہوتا ہے. قرآن کا حافظ اور ہوتا ہے، قرآن کا محافظ اور ہوتا ہے. بڑا سلامت رکھیے. ذرا سے تمہید اگر آپ نے توجہ کی تو پھر میں کچھ باتیں خصوصی طور پر ایک پیغام دوستوں کو دے کر جاؤں گا. قرآن کا حافظ اور ہوتا، قرآن کا محافظ اور ہوتا، قرآن کا بیوپاری اور ہوتا ہے، قرآن کا وارث اور ہوتا ہے. اور اب توجہ، میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا علمی طور پر بیدار ہیں. میں اشارہ کرنے کا عاجز ہوں. قرآن کا بیوپاری اور ہوتا ہے، قرآن کا وارث اور ہوتا ہے، قرآن کا بیچنے والا، قرآن کا بیوپاری
قرآن کا بیچنے والا، قرآن کا ویاپاری چوروں کے مال تقسیم کرنے کی جگہ پر منتخب ہو کر حکومت میں آتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں نے کہا نا آپ کو غور کرنا ہے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کو۔ جو ہے قرآن کا ویاپاری چوروں کے مال تقسیم کرنے کی جگہ پر چوروں کے ذریعے سے منتخب ہو کر حکومت میں آتا ہے، اور قرآن کا وارث اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کو اجازت نزول عطا کرتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ ابھی ذرا ٹھہرے، نعرے آئیں گے، بہت نعرے آئیں گے، لیکن ذرا سا یہ تمہید سمجھ لیں۔ اور اس کا فرق یہ ہے، یاد رکھو کہ قرآن کے قاری میں اور قرآن کے وارث میں فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک متقی، ایک عالم، ایک مفتی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک صحابی، اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے۔ بڑی توجہ رکھنا دوستوں، کوئی ذہن ابھی ضرور نہ ہو۔ قرآن کا بڑی توجہ، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، ایک مومن، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفتی، ایک مورخ، ایک محدث، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک تبع تابعی، ایک صحابی، اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے۔ اور وارث قرآن اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق قرآن نازل ہو۔ انشاءاللہ مولا سلامت رکھیے، مولا سلامت رکھیے آپ، بہت شکریہ۔ اسلام بابا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک عالم، ایک مولوی، ایک مفتی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک صحابی بھی صحیح معنوں میں وہ ہوگا جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے گا، لیکن وارث قرآن اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق آیت نازل ہوگی۔ بھائی توجہ ہی نہیں جا رہا ہوں، اور یہ محفوظ ہو رہی ہے باتیں، اور جہاں تک پہنچا سکتے ہو دوستوں ان باتوں کو پہنچاؤ کہ نماز کا حکم آنے سے پہلے مسلمان تو سب ہو گئے تھے، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ نماز سب نے اس وقت پڑھنا شروع کی جب نماز کا حکم آیا۔ جب نماز، بہت آسان کر رہا ہوں تاکہ میرے سارے دوست سمجھ جائیں، جب نماز کی آیت آئی تو نماز پڑھنا شروع کی نا۔ آیت آنے سے پہلے تو کوئی نمازی نہیں تھا۔ یا علی، سارے مجمع کی توجہ آخری تک، ایک تاریخی فیصلہ انشاءاللہ اس پارک میں دوں گا۔ آیت نماز آنے سے پہلے تم مسلمان سب تھے، لیکن نمازی کوئی نہیں تھا۔ نمازی سب نے آیت نماز آنے کے بعد۔ اب میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، حوالہ پیش کر رہا ہوں، جاننا آپ کو ہے۔ جاؤ علماء سے جا کر پوچھو، ان کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھو کہ جتنے بھی صحابی تھے مسلمان پہلے ہوئے تھے، اور سب نے مسلمان ہونے کے بعد نمازیں پڑھنا شروع نہیں کی تھی۔ نمازیں اس وقت پڑھنا شروع کی جب نماز کی آیتیں آ گئی، جب نماز واجب ہو گئی، جب نماز فرض ہو گئی، اس وقت نماز پڑھنا شروع کی۔ اس سے پہلے کوئی نمازی نہیں تھا۔ ایسے میں شبلی نعمانی جو مسلمانوں کا مستند مورخ ہے اور سیرت النبی کا لکھنے والا ہے، وہ شبلی نعمانی، بڑی توجہ، شبلی نعمانی یہ جملہ لکھتا ہے کہ اعلان رسالت سے بھی پہلے، اعلان رسالت سے بھی پہلے مکے کی گھاٹیوں میں 3 سائے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب ان سایوں کو غور سے دیکھا تو ایک سایہ محمد کا تھا، ایک سایہ خدیجہ الکبریٰ
کسی جوان کا نہیں تھا، ایک بچے کا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ صحیح، ماشاءاللہ۔ دلیل دے رہا ہوں دوستوں، پوری توجہ سارے دوستوں اور آخر تک سارا مجمع توجہ کرے۔ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ شبلی نعمانی جملہ لکھتے ہیں کہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، ابھی نماز کی آیتیں نہیں آئی تھی، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا کہ مکے کی گھاٹیوں میں مکے والوں نے 3 سائے دیکھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک سایہ خدیجۃ الکبریٰ کا، ایک سایہ محمد مصطفیٰ کا، ایک سایہ ایک بچے علی مرتضیٰ کا۔ کیا خیال ہے؟ پوچھو آج کے بعد مفسرین کربلا، آج مفسرین قرآن سے کہ عرفان حیدر آبادی آیا تھا اور یہ جملہ کہہ کر گیا ہے کہ شبلی نعمانی کہتا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، آیات نماز نازل ہونے سے پہلے مکہ کے رہنے والوں نے 3 سائے دیکھے جو نماز پڑھ رہے تھے، ایک محمد مصطفیٰ کا سایہ، ایک خدیجۃ الکبریٰ کا سایہ، ایک علی مرتضیٰ کا سایہ، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پھر میں سوال قائم کر رہا ہوں کہ شبلی نعمانی ذرا یہ بھی اپنے ماننے والوں کو بتاتے جاؤ کہ جب محمد نماز پڑھ رہے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے، ابھی تو آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اگر محمد پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو نماز میں پڑھتے کیا تھے؟ حیدری، نعرہ حیدری، جمل جمل، گلی گلی، شہر شہر، گلی گلی، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولا تھا کہ سلامت رکھے مل کر جو علی 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 یا علی۔ تو اگر محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر محمد مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ ہاں غور کرو غور کرو غور کرو، پھر یہ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ بھائی ابھی تو آپ نے غور ہی نہیں کیا، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ قرآن تو نازل ہونا شروع ہوا ہے اعلان رسالت کے بعد، بعثت کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور غار حرا میں پہلی آیت آئی اقرأ بسم ربک الذی کی، یہ آیت پہلی آئی، اس سے پہلے کوئی آیت ہی نہیں آئی تھی۔ تو جب اس سے پہلے کوئی آیت نہیں آئی تھی اور محمد مصطفیٰ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر محمد جو نماز پڑھ رہے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ جو نماز پڑھ رہی ہے، علی مرتضیٰ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں یقیناً محمد مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہوں گے، قل هو اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، سبحان ربی العظیم بھی کہتے ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتے ہوں گے، تشہد بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہ آیتیں تو ابھی آسمان پر تھی مگر یہاں محمد کی زبان پر تھی۔ یا علی یا نعرہ حیدری، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے بھائی، محمد نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ محمد اور علی کب نماز پڑھ رہے تھے؟ جملہ خدا کے لیے سمجھ لینا، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یہ محمد اور علی کب نماز پڑھ رہے تھے؟ جب کسی کا باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ایک جملہ کہوں گا اللہ کے واسطے، تمہیں علی کی قسم سمجھ لینا، یہ جملہ عجیب و غریب جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھ رہی تھی، اس وقت تو کسی کی ماں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ علی مولا، نہ مل کر ایک زبان سے کہو، علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے آپ، اتنی بلند صلوات بھیجتے محمد ہو۔ صلی علی محمد آل محمد۔
اب مجھے آپ بتائیے دوستو، ایک فیصلہ ہوگا، یا تو آج کے بعد عظمت فاطمہ کو تسلیم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو آج کی تقریر کے بعد، یا آج کی تقریر کے بعد لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ فیصلہ ایک ہی ہوگا، فیصلہ ایک ہی ہوگا، فیصلہ چیلنج کر رہا ہوں ایک ہی ہے، دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی۔ آیت قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محمد نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہی ہیں، یہ نماز پڑھ رہی ہیں، یہ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں یا تو یہ بتاؤ۔ تو جب نماز پڑھنے کا حکم آیا، جب نماز واجب ہوئی، تو کیا اللہ نے محمد علی اور خدیجہ الکبریٰ کے طریقے نماز کو منسوخ کر کے کوئی نئے طریقے کی نماز بتائی؟ یا وہی نماز مسلسل رہی جو محمد پڑھ رہے تھے؟ بڑی توجہ جان محترم، جو علی پڑھ رہے تھے، تو سب مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہوگا کہ نماز وہی رہی جو آیت نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ تو پھر یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ حافظ قرآن اور ہوتا ہے، وارث قرآن اور ہوتا ہے۔ حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو آیت کے مطابق نماز پڑھے، محافظ قرآن اسے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ پڑھ لے نماز ویسے ہو جائے۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور وجہ دشمن سے لعنت، سیدہ جے دشمن قاتل سے لعنت، بابا بلندر سلام۔ ماشاءاللہ، بہت شکر گزار ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ بڑے معیاری اور علمی انداز میں آپ گفتگو سن رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر عزیزان محترم، پھر ایک جملہ کہتا ہوں، مسلمان نے نماز پڑھی اس وقت جب نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ یا علی، مسلمان نے روزہ رکھا اس وقت جب روزوں کے واجب ہونے کا حکم آیا۔ مسلمان نے حج کیا جب حج کے فرض ہونے کی آیت آئی۔ زکات دی اس وقت جب زکات فرض کی گئی۔ یعنی مسلمان اسے کہتے ہیں جو آیتوں کی تعصیح کرے، جو آیتوں کی پیروی کرے، جیسے آیت نازل ہو ویسے عمل کرے، اسے کہتے ہیں مسلمان، مومن، متقی، پرہیزگار، تابعی، تبع تابعی، صحابی، جو بھی درجہ آپ دیں گے، وہ قرآن کی جو اطاعت کرے، جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس کی زندگی کے مطابق قرآن نازل ہو، یا علی، یا علی۔ نہیں، میں ابھی حوالہ دیتا ہوں۔ اچھا، زیادہ آیتیں نہیں، آیتیں تو میرے بعد میرا بھائی آ رہا ہے پروفیسر عبدالحکیم، بہت آیتیں آپ کو سنائیں گے، لیکن میں صرف چند اشارے دے کر آگے بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وارث اور محافظ کا یہ فرق واضح ہو جائے۔ اور مجھے جملہ ایک ہی کہنا ہے اس پوری 1 گھنٹے کی مجلس میں، اور وہ یہ ہے جان محترم کہ عالم اسلام کے پاس جاؤ اور جامعہ ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک، ریاض یونیورسٹی سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، ایک ایک مولوی اور مفسر قرآن کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف یہ پوچھو، صرف یہ پوچھو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ مسلمانوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ علی نے انگوٹھی پہلے دی تھی یا آیت پہلے آئی؟ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے دوستو، صرف دنیا مجھے یہ بتائے کہ علی نے انگوٹھی حالت رکوع میں پہلے دی تھی یا آیت پہلے آئی؟ تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا نا، علی نے زکات پہلے دی، آیت بعد میں آئی، زکات دی تو آیت نازل ہوئی۔ لہذا حسین ہن کنڈ کھا ہن کنڈ تائیں
बावाज़ बुलंद नारा हैदरी, नारा हैदरी, खुसूसन मेड़ वाला नारा हैदरी। मौला सलामत रखे। या अली मदद कहने वालों को या अली हमेशा बुलंद आवाज से कहा करो, या अली हमेशा एतमाद से कहा करो, या अली हमेशा फख्र के साथ कहा करो। या अली हमारी पहचान है, हमारी शान है, हमारा उन्वान है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, हमारी शनाख्त है, हमारी वल्दियत है, हमारा हसब है, हमारा नसब है। हम चू चौराहों में, बाग में, पार्क में, बाजारों में, गलियों में हम अली अली क्यों न करें? हमारे अली ने किसी बात में, किसी चौराहे पर किसी के सामने हमें शर्मिंदा नहीं किया है। हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, चल चल कली कली, शहर शहर गली गली, नारा हैदरी। बाबा या अली कहने से कभी शर्माया न करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध की तो पहचान ही या अली है, हमारे सिंध की धरती की तो पहचान ही या अली है, मेरी मिट्टी की तो शनाख्त ही या अली है। जहाँ से या अली मदद शुरू हो जाए और गाजी का आलम शुरू हो जाए, समझो सिंध शुरू हो गया। दमस्त कलंदर, अली अली, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, नारा हैदरी। जहाँ से या अली शुरू हो जाए ना बाबा बुधवाने, जहाँ से या अली शुरू हो जाए और जहाँ से गाजी का आलम शुरू हो जाए, समझ लो सिंध की पाकीज़ा धरती शुरू हो गई है। यानी हम ऐलान करते हैं कि हम अली वाले भी हैं, अलम वाले भी हैं। अली के हवाले से या अली कहकर अपने हलाली होने का सबूत देते हैं और अलम लगाकर अपने वफादार होने का गद्दारों की औलाद नहीं है। जय जय जोरी मुर्शिदा, नारा हैदरी। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दादू वालों का मौला, दादू वालों का मौला, मेहर वालों का मौला, सारी सिंध का मौला, पूरी कायनात का मौला, नारा हैदरी। हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारा फख्र है अली, हमारी शान है अली, हमारी पहचान है अली, हमारा उन्वान है अली, हमारी वल्दियत की सनद है अली, हमारे शजरे की सेहत है अली। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप, हमारे शजरे की सेहत है अली। हम या अली कहते इसलिए हैं कि अली हमने किताब के जरिए मदरसे में नहीं पढ़ा, माँ के मुकद्दस दूध के जरिए से खून में लिया है। हमारा बच्चा भी या अली कहता है। देखें आपको एक जुमला बताऊं, नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, हमारा ईमान, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, जिहाद फर्ज, ये सब फर्ज हैं। अल्लाह की जितनी इबादतें हैं, गौर करो जुमले पर, अल्लाह की जितनी इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स के सब फर्ज हैं, सब वाजिब हैं, सब पर हमारा ईमान है। लेकिन अल्लाह की इबादतें वाजिब होने के बाद वाजिब होती हैं। बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं है, बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं है, बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं है, मकरूज पे हज वाजिब नहीं है, बीमार पे रोजा वाजिब नहीं है। लेकिन अली की इबादत और या अली की इबादत वो है कि बच्चा भी या अली कहे, बूढ़ा भी या अली कहे। नारा हैदरी, माशाअल्लाह, ये वो इबादत है बाबा। अली की इबादत वो है जो कभी कज़ा भी नहीं होती। हाय कौन समझेगा?
علی کی عبادت میری جان، علی کی عبادت وہ ہے جو نہ کبھی قضا ہوتی ہے نہ قصر ہوتی ہے. سمجھتے ہیں نا قصر کو؟ گھر میں ہو تو پوری پڑھو، سفر میں ہو تو آدھی پڑھو، یہی ہے نا قصر. نماز گھر میں ہو تو پوری، سفر میں ہو تو قصر ہے نا. لیکن علی کی عبادت میں نہ قضا ہے نہ قصر ہے. گھر میں ہو تب بھی یا علی کہو، سفر میں ہو تب بھی یا علی کہو، صحت میں ہو تب بھی یا علی کہو، بیمار میں ہو تب بھی یا علی کہو، دولت میں ہو تب بھی یا علی کہو، غربت میں ہو تب بھی یا علی کہو. نعرہ حیدری. توجہ اس جملے پر. اور جہاں میں بات کہنا چاہ رہا تھا جان محترم کہ مجھے پوچھ کے بتاؤ حافظان قرآن سے کہ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ علی نے زکات پہلے دی یا آیت پہلے آئی؟ سب کہیں گے علی نے زکات پہلے دی. تو آیت انتظار کر رہی تھی نا علی کے عمل کا. علی اگر زکات نہ دیتا آیت نہ آتی نا. اب بڑی توجہ سے سننا، علی اگر حالت رکوع میں زکات نہ دیتا میرا مولا تو آیت نہ آتی نا. آیت کو اس نے نزول ملا علی کے عمل زکات کی وجہ سے، اور اس زکات دی علی نے آیت نے آ کر کہا اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی. کیا خیال ہے مسلمان مفسروں کا؟ پوچھو ان کے سروں پر قرآن رکھ کر کہ اللہ تمہارا ولی، مسلمانوں کا ایمان، رسول ولی. تو کیا اس آیت کے آنے سے پہلے اللہ ولی نہیں تھا؟ الحمدللہ، بہت خوبصورت سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ ولی نہیں تھا؟ تو ہر مسلمان کہے گا نہیں، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ ولی تھا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ ولی، اللہ ہمیشہ سے ولی. تو اس بات ختم ہو گئی. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ ولی تھا. سلام کیا کرو ابو طالب کے شریف خون کو، جس کے عمل زکات کی وجہ سے اللہ کی ولایت آسمانوں سے تم جاہل مسلمانوں تک آ گئی. اللہ ولی تو تھا، تمہارے علم میں نہیں تھا، علی کے عمل میں بتایا کہ اللہ ولی. بس سوچے. بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. نہیں، یہ فیصلہ نہیں. علی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی ولایت کا عقیدہ مسلمانوں تک پہنچا. اللہ ولی تو پہلے بھی تھا نا، پہلے بھی تھا. علی نے جو یہ عمل کیا تو آیت آئی نا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. آج پتا چلانا صحابہ کو کہ اللہ ولی بھی ہے، اللہ ہی نہیں ہے ولی بھی ہے. کس کی وجہ سے پتا چلا؟ یا علی یا علی یا علی. بڑا فیصلہ لوں گا. علیم مولا، 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 علیم مولا. زبان کے ساتھ دل مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا. نعرہ حیدری. علی 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 ولی یا علی. اور آپ کو سلامت رکھے. کس معراج پر آپ مجلس سن رہے ہیں؟ یہ ہے مومن کی معراج، یہ ہے علی کا ذکر. دیکھیں، بتائیں، سوچیں، غور کریں، تدبر کریں قرآن میں کہ اللہ کی ولایت کا عقیدہ مسلمانوں تک کس نے پہنچایا؟ رسول نے نہیں پہنچایا.
اس لیے کہ حالت رکوع میں زکات دینے والے رسول نہیں ہیں، علی ہیں۔ مجھے کچھ آگے بات کہنی ہے، اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر۔ فیصلہ ہی ایک دینا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی ولایت کا عقیدہ علی نے پہنچایا نا مسلمانوں تک، اور صرف اللہ ولی نہیں ہے، وہ رسول اور اس کا رسول بھی ولی، تو رسول کی ولایت کا عقیدہ بھی علی نے پہنچایا نا۔ مسلمانوں، اللہ کیا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اے علی، تیرے ایک عمل زکات کی وجہ سے آج توحید کی ولایت بھی زمین پر آئی، محمد کی ولایت کا عقیدہ بھی مسلمان تک پہنچا، تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہمیں بھی قسم ہے یا علی اپنے عادل کی کہ تو نے اپنے عمل زکات کی وجہ سے آج اللہ کے ولی ہونے کی آیت اتروائی ہے۔ ہم بھی اپنے کلمے میں، اپنے اذان میں تیری ولایت کا اعلان باز ہے۔ علی 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 نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کو۔ اچھا لگتا ہے یا علی کہنا، خون کی شرافت پہ یقین آتا ہے یا علی کہنا۔ ماں مل کر سلامت رکھے۔ اللہ ولی، اللہ ولی اس کا رسول ولی، اللہ ولی اس کا رسول ولی، کس نے بتایا؟ علی کے عمل نے۔ تو جس کے عمل کی وجہ سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی ولایت مسلمانوں تک پہنچی ہو، احسان فراموشی ہے کہ اس محمد رسول اللہ کے بعد اس علی ولی اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اچھا نہیں، یہاں اہل علم حضرات ہیں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے کہ کوئی یا علی مدد کہنے والا جاہل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جاہل کہتے ہی اسے ہیں جو یا علی بھی نہ کہہ سکے۔ آج تک یاد رکھو، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج تک کسی جاہل نے یا علی نہیں کہا۔ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر کوئی پیش کر دے نا، کوئی پیش کر دے، میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا۔ آج تک کسی جاہل نے یا علی کہا ہی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور نہیں سمجھو گے تو یہی جملہ کہتا رہوں گا رات تک، نہیں تو کوشش کرو سمجھنے کی تاکہ میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ آج تک کسی جاہل نے یا علی نہیں کہا۔ یا علی کہتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو یا علی کہے۔ یا علی، یا عالم ہوتا ہی وہ ہے جو یا علی کہے۔ نہیں، میں باقی کی مثال چھوڑے، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم آخری آدمی تک توجہ کرو دوستو، سارے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں بالکل، ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھاتے رہے تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ آپ سارے متوجہ ہیں۔ اللہ کے بعد پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم رسول اللہ۔ رسول سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا۔ علی کا بھی استاد، علی کا علم بھی جس رسول کا صدقہ ہے۔ یا علی، یا علی۔ اب بھی زمانہ ہم سے پوچھتا ہے یا علی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں یا علی کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یا علی کہنے والا سب کچھ ہوگا، رسول کی بارگاہ میں گستاخ نہیں ہوگا۔ نعرہ
حیدری گستاخ رسول پہ لعنت. اور سلامت رکھے کائنات میں سب سے بڑا عالم رسول، ساری کائنات کے علوم کی تنابیں اور سرحدیں جس کے قدموں کی دھوپ سے ترتیب پاتی ہیں اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. یار بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے میں نے. مولا تمہیں آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں یہ خوبصورت جملے دے رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے رسول. رسول سے بڑھ کر بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں. اور کائنات کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو رسول کو ان پڑھ سمجھے. ابھی دیکھیں کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے رسول. تو میں نے ابھی کہا کہ کوئی جاہل یعنی کہہ ہی نہیں سکتا. یعنی جب بھی کہے گا عالم کہے گا. اب رسول سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے نا. مسلمانوں جاؤ اپنی صحیح بخاری میں دیکھو. صحیح بخاری کی 3 حدیثیں پیش کر رہا ہوں. تینوں حدیثیں رسول کی ہیں. فیصلہ کرو کہ یعنی کون کہتا ہے، عالم کہتا ہے یا جاہل کہتا ہے. صحیح بخاری میں پہلی حدیث یعنی انت منی وانا منک. رسول اللہ نے کہا یا علی یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یا علی کہا ہے، یا علی، علی نہیں یا علی. غور نہیں کیا. دوسری حدیث یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی کہا. تیسری حدیث یا علی انت قسیم النار والجنہ. چوتھی حدیث یا علی انت ولی الامر من بعدی. مسلمانوں کی حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اس میں پیغمبر اسلام ایک ہی لفظ کہتے ہوئے نظر آئیں گے. یا علی انت منی وانا منک. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی انت قسیم النار والجنہ. یا علی انت ولی الامر من بعدی. یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی بغضک بغضی حبک حبی. یا علی انت صراط مستقیم. یا علی انت یا علی یہ کس نے کہا؟ یا علی پیغمبر نے کہا نا. یا علی علی نہیں یا علی. توجہ کریں، بہت توجہ. تو کوئی جاہل تو یعنی کہہ ہی نہیں سکتا. جب بھی کہے گا عالم یا علی کہے گا. اور عالم اسے نہیں کہتے جس کے سر پہ پگڑیے ہو اور جس کی داڑیاں لمبی ہو اور ہاتھ میں تسبیحیں ہو اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا سوتا ہو. عالم اسے نہیں کہتے. عالم اسے کہتے ہیں جو فاطمہ کی چہری پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہوا نظر آئے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. اچھا نہیں، میں دور کی بات نہیں کرتا، سامنے کی بات کر رہا ہوں. بالکل بلا فصل بات کر رہا ہوں. اور صرف یہ دادوئی میں یہ بات زیب بھی دیتی ہے. اور آپ آسمانوں پر جائیں گے. کیا خیال ہے کتنے امامے سر پر تھے لال شہباز قلندر کے؟ کتنی داڑیاں تھی لال شہباز قلندر کی؟ کتنی ابائیں قبائیں تھی لال شہباز قلندر کے؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا لال شہباز قلندر؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ لیکن یہ سرکار سیوت کی سرکار، یہ سلطان صرف ایک ہی ورد کرتا نظر آتا ہے، حیدریم قلندرم مرتم. علی حیدریم.
حیدریم قلندرم مستم حیدریم دیکھو خون سادات کی حرارت دیکھو. حیدریم 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 قلندر مستم مرتدالی ہستم. یہ سیون کی سرکار سیون کی ستویں پر سویا ہوا پہنچا ہوا ولی لال پکار کر کہہ رہا ہے حیدری ہوں قلندر ہوں مت ہوں بندے مرتضی علی ہستم. اے اللہ کے بندو میں علی کا بندہ ہوں. توجہ 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 توجہ. نعرہ حیدری. کرو فیصلہ. مل کر ہرے مولا 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 ہرے مولا. ہرے مولا. لال نعرہ پہنچانے کے لیے اپنے کلیجے میں اپنی ماں باپ کے سارے شریف خون کو اکٹھا کر کے پوری طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہاں پتا تو چلے کہیں علی والے بیٹھے ہیں. معلوم تو ہو کہیں علی والے گرجے ہیں. بنی ویا کے اندھیرے بہت خانوں میں پیدا ہونے والی ایک رات کی عورتوں کی اولادوں. پتہ نہیں کیا سمجھو گے. کراچی سے پشاور تک اپنے شجرہ نسب کی ساری سیاہی میرے ملک کی سفید دیواروں پر انڈیل کر لکھ دیا ہے تم نے. یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. یا علی نہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو بس یا اللہ مدد یا اللہ مدد. جہاں دیکھیں گے آپ دیواروں پر آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا یا علی مدد نہ کہو بس یا اللہ مدد کہو. اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو. ہر جمعے کو مولوی یہی خطبہ دے گا. اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو. مولوی صاحب سے خطبہ دے رہے تھے مسجد چھڑک رہی تھی مومنین نمازی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ سے مانگو. غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے شرک ہے حرام ہے. اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو. خطبہ دینے کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد اپنے گھر میں آیا بیوی بھی مولوی کی تقریر سن رہی تھی. آتے ہی مولوی صاحب نے بیوی سے کھانا مانگا. بیوی فوراً کہتی ہے اللہ سے مانگو. مکھا چھوٹو گری بابا کم اور اگر آمادہ بیٹھے ہو اور اگر آمادہ بیٹھے ہو نا دوستو
تو دادو کے در و دیوار یا علی کے نعروں سے آئندہ برس کی اس مجلس تک انشاءاللہ گونجتے رہیں گے. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں ابھی نہیں کوئی نعرہ، پہلے بات سن لو مکمل. مولا تمہیں سلامت رکھ کے سمجھ لینا اس جملے کو. آپ دیکھیں گے کراچی سے خیبر تک کی دیواروں پر کچھ دیوانوں نے لکھ دیا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یا علی مدد مت کہو، علی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، علی سے مت مانگو، یا اللہ مدد کہو. تو میں نے اسی محرم میں، اس محرم سے جو پچھلا محرم گیا ہے اس میں یاد ہوگا آپ کو، میں نے ٹیلی ویژن کی شام غریبہ کی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا جو سینسر ہو گیا تھا. آج سنا رہا ہوں، وہ سینسر ہو گیا تھا، وہ جملہ آ نہیں سکا تھا شام غریبہ میں ٹیلی ویژن کی. آج آپ کو موقع ملا ہے، مجھے تو براہ راست سنا رہا ہوں. میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا یا آج میں اس جملے کو دوہرا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے ساری دیواروں پر لکھا ہوا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یا علی مدد مت کہو، یا علی مدد مت کہو، یا علی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. تو میں نے ٹیلی ویژن پر کہا تھا کہ چلو علی کے دشمنوں، علی کی دشمنی میں، علی کی دشمنی میں یا علی کا انکار کرتے کرتے یا اللہ تک تو آئے. یعنی 1400 برس کے بعد دیواروں پر علی کے یا علی کے مقابلے میں یا اللہ لکھ کر اتنا اقرار تو کر لیا کہ تمہیں زمین پر علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ملا، اللہ لے کے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، علی کے دشمن تے لعنت، سیدہ کے دشمن تے لعنت. پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کو پہچان لو محسن، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن. یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں. نعرہ حیدری. جی یعنی یہ ساری دیواروں پر یا اللہ مدد کے لکھ کر دنیا نے تسلیم تو کر لیا کہ علی کے مقابلے میں انسانوں میں سے تو کوئی نہیں ملا. بابا بابا انسانوں میں سے تو کوئی نہیں ملا، کم از کم اللہ کو لے کے آئے نا. انسانوں میں سے کوئی ملتا تو اپنے لشکر سے بھی کوئی نکال کے لاتے. یا علی نہ، یا علی نہ کہو بلکہ یہ یا کہو، یہ یا علی نہ کہو، یہ یا کہو. اللہ کو لے کر آئے نا، مان لیا نا. علی کے دشمن نے تسلیم کیا ہے کہ علی کا مقابلہ بہرحال انسانوں سے نہیں ہے. انسانوں میں تو کوئی علی کے اور ہم پہ کوئی فرق پڑتا نہیں یا اللہ مدد سے نا. اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ہے نا، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. ماں بھی ولی ہوتی ہے، باپ بھی ولی ہوتا ہے. اولاد کے ماں باپ جو ہوتے ہیں تو میری ماں بھی میری ولی ہے اور میرا باپ بھی میرا ولی ہے. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں یا اللہ کہنے سے. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت میں ولی کم سے کم بسم اللہ بسم اللہ اچھو سائیں مجھا موقع گھرائے تے پانا لائے کا دے اچھو بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے بسم اللہ بابا. میری قوم کی چلتی پھرتی آیت تو آ گئی ہے. اب آیتیں تو مجھے پڑھنا نہیں، اب یا علی سن لو تو میں بات ختم کر رہا ہوں، ہے نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آیتیں تو پھر میرے بھائی صاحب سنتے جائیں گے.
بچہ ماتا عادتوں کو دی تقریر کئی اصلی میں تو کیسا خبر آپ نعرہ حیدری بسم اللہ جملے پر تک اور ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فقہ کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. ماں بھی ولی باپ بھی ولی ہوتا ہے. پروفیسر صاحب بیٹھے پوچھے میرے بھائی ماں بھی ولی ہے باپ بھی ولی ہے؟ ماں بھی ولی ہے باپ بھی ولی ہے. جملہ سنو, ماں بھی ولی ہے باپ بھی ولی ہے. تو اگر ایک بیٹا ماں سے روٹی مانگ لے, ایک بیٹا ماں سے روٹی مانگ لے تو باپ ناراض نہیں ہوتا, اور باپ سے پیسے مانگ لے تو ماں ناراض نہیں ہوتی. توجہ 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 کرے نہ جانو محترم بابا, جلدی اچھو جلدی اچھو. ماں بھی ولی, بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو. باپ بھی ولی. بیٹا اگر ماں سے پیسے مانگے, بڑی توجہ, تو باپ ناراض نہیں ہوگا. باپ سے پیسہ مانگے تو ماں ناراض نہیں ہوگی, کیونکہ ماں بھی ولی ہے باپ بھی ولی ہے. یا علی چاہے ماں سے مانگے چاہے باپ سے مانگے. اب اگر ساری کائنات, میں کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں پڑھتا ان کی موجودگی میں تو بالکل ہی آیت نہیں پڑھتا, لیکن پڑھی ہوئی آیت پڑھ رہا ہوں. اگر کائنات میں ولی ہوتا صرف ایک, تو پھر تو مولوی کی بات ہوتی کہ یا اللہ مدد کرو. لیکن جب اللہ نے اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون, اللہ تمہارا ولی, اس کا رسول تمہارا ولی, حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. جب اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے, جب یہ تین ولی ہے, چاہے یا اللہ کہو چاہے یا رسول اللہ کہو چاہے یا علی کہو, بدعت کہیں نہیں. بسم اللہ. اچھا نہیں, ایک جملہ سنیں گے سمجھا. بسم اللہ. سلطانی نارو نہ بابا, سلطان چیوات آخری کنڈ تھیں بھائی, ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری. ارے مولا 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 سماج کے ارے مولا ارے مولا ارے مولا ارے مولا نعرہ حیدری. سلامت رہو. اچھا چلتے چل, یہ تھوڑا تھوڑا یہ مسئلہ بھی ہے عزیزان محترم کہ یا علی کہنا ماں باپ کے خون کی شرافت کی پہچان ہے. ماں باپ کے خون کی شرافت کی پہچان ہے. یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے بابا, اس پر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذان میں کہنا ہے نہیں کہنا ہے, کلمے میں کہنا ہے نہیں کہنا ہے, واجب ہے سنت ہے مستحب ہے. اذان میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے, کلمے میں ہے یا نہیں ہے. مولوی اتنی بحث کیوں کرتا ہے؟ ماں سے جا کر پوچھ لے تیرا باپ ہے یا نہیں ہے. توجہ ہے, جانی 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری. نہیں دیکھیں بسم اللہ. خیر بالکل دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور میں بھائی کو اپنے زحمت بھی نہیں دوں گا زیادہ, لیکن یہ ذرا سی بات مکمل ہو جائے, اور وہ یہ کہ یہ جو بحث ہوتی ہے کہ صاحب اذان میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے, کلمے میں ہے یا نہیں ہے, یہ اتنی جاہلانہ بحث ہے کہ ہم اس پر کبھی کوئی گفتگو کر کے وقت ضائع کرنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. آج کی تقریر سن کر یہ جملہ جو میں دے کے جا رہا ہوں اس کو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کرو اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے اپنے ذہنوں میں اس مجلس سے جاؤ. اور دوستو وہ جملہ صرف یہ ہے کہ جہاں نص قرآن آ جائے
جہاں آیت آ جائے وہاں روایت کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں نص آ جائے، پروفیسر عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی، جہاں آیت آ جائے وہاں اجتہاد کی، مجتہد کی، مولوی کی، مفتی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں دیکھیں مجمع کا عالم کیا ہوگا۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ علی ولی ہے جو حالت اذان میں زکات دیتا ہے نا؟ یہی ہے نا ترجمہ؟ نہ بابا، اذان ہم راکعون، راکعون کا مطلب ہے اذان۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں کو ودیک بھی وہی ہے نا، موقع بری بھی اچھو ہاں نا بھائی، ہاں مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں، اللہ ولی فیصلہ، اسی پر مقدمہ بھی ختم، فیصلہ بھی ختم۔ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت اذان میں زکات دیتا ہے۔ نہیں نا، نہیں اذان میں نہیں، رکوع میں۔ دیکھا نا سارا مجمع جو ایک ایک قدم پر نعرے لگا کر میری تائید کر رہا ہے۔ اتنا باعلم مجمع ہوتا ہے ہمارا مجمع جاہلوں کا مجمع نہیں ہوتا۔ چھلکا ہوا ہے ہماری محبت میں، لیکن ذرا سا ترجمہ بھی غلط ہو گیا تو کہا نہیں۔ اب تو یقین کرو کہ باہوش مجمع ہے، بے ہوش نہیں ہے، باہر مجمع ہے، بے علم مجمع نہیں۔ نعرہ حیدری، دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ صحیح الزام ہم پہ یہی آتا ہے نا، مجھ پر اور آپ پر، سارے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر عبدالحکیم پر، عرفان عابدی پر یہی الزام آتا ہے نا کہ یہ اتنی علی کے فضائل اتنے بیان کرتے ہیں کہ مجمع کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے، پھر جو یہ بولتے ہیں بس مجمع نعرہ حیدری لگاتا رہتا ہے، یا علی کہتا رہتا ہے۔ خیر اس کا جواب تو آج سے 30 برس پہلے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے مولا قدم پہ دے دیا تھا ایک مولوی کو، اس نے بھی یہی کہا تھا، مولانا اسماعیل کیا یہ ان دیوانوں سے جنہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے، ملنگوں سے، فقیروں سے یا علی کہلوا رہا ہے، کسی ہوش مند کو بھی یا علی کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو مولانا اسماعیل نے کہا تھا، مولوی مجھے بھی تو تیری قسمت پہ رونے کو جی چاہتا ہے کہ یہ ملنگ جو ہے یہ بے ہوش رہ کر بھی یا علی کہنا نہیں بھولتا، تو ہوش میں رہ کر بھی یا علی نہیں کہتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مل کر تو اب تو یقین کرو کہ کتنا باہوش مجمع ہے ہمارا، کہ اپنے مقرر کو، اپنے عالم کو، اپنے ذاکر کو، اپنے خطیب کو جس سے پیار کرتا ہے، جس کی جوتیاں سر پہ مجمع رکھتا ہے، حسین کے صدقے میں جس کی عزت کرتا ہے، اس کی زبان سے غلط ترجمہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے جملہ ہی نہیں سنا؟ ارے ہمارا اپنا مجمع، ہم سے پیار کرنے والا ہمارا عاشق مجمع، ہم سے قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو پیدائشی ابو جہلوں سے قرآن کی غلط تفسیریں ہم لے لیں گے؟ توجہ ہے، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی میں نے کہا، صرف سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اور وہ ولی جو حالت اذان میں، سارے مجمع نے کہا نہیں، وہ ہم راکعون، رکوع میں زکات دیتا ہے،
بابا اسی لیے میں نے کہا تھا اذان کہ رکوع میں زکات دیتا ہے. اب مولوی سے پوچھ کر یہ بتاؤ، اس کے سر پہ قرآن رکھ کر کہ پروفیسر عبدالحکیم کے حکم کی تعمیل میں عرفانات بھی آیا تھا جادو میں، یہ مجمع ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں، مستحب ہے یا سنت ہے یا واجب ہے، کلمے میں ہے یا نہیں. اس سے صرف اتنا پوچھو کہ اس آیت میں علی کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا یا نہیں. بڑی توجہ، بہت توجہ. اس آیت میں علی کی ولایت کا اعلان ہے یا نہیں؟ تو یقیناً ہر ایک نابینا بھی یہ کہے گا کہ اس آیت میں علی کی ولایت کا اعلان ہے. اعلان کس نے کیا؟ میں نے نہیں. علی کی ولایت کا اعلان پروفیسر عبدالحکیم نے کیا؟ نہیں. علی کی ولایت کا اعلان اس آیت میں رسول اللہ نے کیا؟ نہیں. اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں یار، سمجھو. رسول نے بھی علی کی ولایت کا اس آیت میں اعلان نہیں کیا، اللہ نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. حالت رکوع میں صرف مولوی سے اتنا پوچھ لو، یہ جو فقہ کی رت لگائے جا رہا ہے، جسے اپنے امامے کے پیچ بھی یاد نہیں ہے، جو نمک حرام بھی ہے اور سبق حرام بھی ہے. اللہ کیر بدن ہوگا، جو نمک حرام بھی ہے اور سبق حرام بھی ہے، اس سے صرف اتنا پوچھو. اور ایک نوجوان دوست، یہ تقریر کا قطعاً آخری جملہ ہے، یہی گفتگو سمیٹ کر اپنے بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، یہی سے جملے کو محفوظ کر کے جاؤ اپنے ذہنوں میں. پوچھو ان نمک حراموں سے بھی اور سبق حراموں سے بھی. سبق حرام. عجیب لوگ ہیں. مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے. عجیب لوگ ہیں سائن، عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل نبی. عجیب لوگ ہیں یہ دشمنان آل نبی، انہی سے بھیک بھی مانگے انہی پہ وار کریں، انہی سے بھیک بھی مانگے انہی پہ وار کرے. رزق علی سے لے، نمک علی سے لے، علم علی سے لے، امامہ علی سے لے، عزت علی سے لے، اور اعلان کرے کہ علی نہ کہو اذان میں. تم سے صرف اتنا پوچھو کہ علی ولی اللہ کو جزو اذان نہ سمجھنے والے مولوی صرف اتنا بتا دے کہ اللہ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ اذان میں کیا ہے یا نماز میں؟ ختم. میں تو بہت نازک جملہ کہہ جا رہا ہوں، فیصلہ دے رہا ہوں. اذان میں کیا ہے یہ اعلان. علی اس وقت اذان دے رہے تھے جب یہ آیت آئی، نماز پڑھ رہے تھے نا، اور تھے بھی کہاں؟ حالت رکوع میں. یہ رکوع جزو نماز ہے یا نہیں؟ رکوع جو ہے جزو نماز ہے نا. رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو نماز فرض ہے نا. اذان میں تو علی نے زکات نہیں دی، نماز کے دوران زکات دی نا. علی نے نماز کے دوران زکات دی. اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان علی کی حالت نماز میں کیا ہے. جب علی رکوع کی حالت میں تھا، خدا کے لیے سمجھ لے، جب علی حالت رکوع میں زکات دے رہا تھا تو رکوع اذان میں نہیں ہے، نماز میں ہے. علی نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان نماز کے دوران کیا ہے. مولوی کچھ تو غیرت کر، اللہ تو نماز کے دوران علی کی ولایت کا اعلان کرے، تجھے اذان میں بھی علی ولی اللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے. یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ علی علی علی
مولا سلامت رکھے، جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں۔ اور جن کی زندگی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوں انہیں علی کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، حسین۔ صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے۔ یہ ان کے عمل کے مطابق خاندان زہرا کو بلندر سلام۔ ظاہر ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے، میں ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، صرف یہ جملہ سمجھ لیں اور گفتگو ختم۔ مسائل بھی میرے بھائی پڑھیں گے، لیکن اس جملے پر صرف توجہ فرما لینا کہ آیتیں آئی ہیں ان کے عمل کے نتیجے میں۔ انہوں نے زکوٰۃ دی تو آیت آئی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت ہے نا؟ پوچھ لینا، آیت کا نمبر نہیں مجھے پتا ہے، وہ بھائی کو پتا ہے، نشان بھی نہیں پتا، وہ بھی انہیں پتا ہے، نشانہ سارے ان کے اچھے ہوتے ہیں لیکن آیت ہے اتنا مجھے پتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، آیت ہے نا بھائی، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، شب ہجرت کے بستر پر سو کر اللہ کی رضا خریدتا ہے، ہجرت کے بستر پر سو کر ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ مجھے اتنا بتائیں، یہ قاریان قرآن، یہ جنہیں قرآن فہمی کی غلط فہمی ہے، جنہیں قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ علی بستر پہ سویا پہلے تھا یا آیت پہلے آئی تھی؟ جی علی سویا پہلے نہ سوتا تو آیت نہ آتی۔ علی اطمینان سے سویا نا، ابو طالب کا شریف خون توکل کا تکیہ رکھ کر، قناعت کی چادر اوڑھ کر اطمینان کے بستر پر محمد مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے نبی بن کر سو گیا، نبی بن کر سو گیا، نبی بن کر سو گیا، نبی بن کر سو گیا۔ سویا تو آیت آئی نا، نہ سوتا تو آیت نہ آتی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تحت کا پورا ہے، سنیے گا پورا سورہ۔ پروفیسر عبدالحکیم کو یاد ہے 30 کی 30 آیتیں ساری یاد ہیں پروفیسر صاحب کو، پورا تحت۔ مجھے بتائیے کہ یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا، پنجتن پاک نے کھانا پہلے کھلایا یا آیتیں پہلے آئی؟ پہلے کھانا کھلایا، آیتیں بعد میں آئیں۔ یہ عمل کرتے رہے، آیتیں نازل ہوتی رہی، یہ عمل کرتے رہے۔ اور اس سورے کے اختتام پر ہے کہ اب اس کے جملہ مجھے کہنا ہے، اور یہی آج کے عنوان کا محصل ہے، جس عنوان سے یہ میرے نوجوان دوستوں نے مجلس برپا کی ہے۔ اس سورہ دہر کا اختتام کس بات پر ہے؟ اللہ نے پورا قصیدہ روٹیوں کا پڑھ کر اعلان کیا آخری آیت میں، اے اہل بیت رسول، اے فاطمہ زہرا، اے بطول، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، آپ تو وہی، ٹھہرو بیٹا ٹھہرو، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، آپ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ طے ہو گیا نا قرآن سے، آپ وہی چاہتے ہیں، بطول وہی چاہتی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بطول وہی چاہے گی نا جو اللہ چاہے گا، تو بات ختم ہو گئی۔ اب تاریخ کے مورخ کو کیا حق ہے یہ لکھنے کا کہ بطول گئی تھی، بطول نہیں گئی تھی، بطول کیوں گئی تھی، بطول نے دعویٰ کیوں کیا تھا؟ تاریخ کے مورخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بطول اپنا باپ مانگنے بطول نہیں گئی تھی، اللہ کہہ چکا ہے، اے فاطمہ تم تو کچھ چاہتی نہیں، تم تو وہی چاہتی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو تخت حکومت پر بیٹھنے والے نے فاطمہ کو واپس نہیں لوٹایا تھا، لا الہ الا اللہ کو محروم بتایا۔ لا الہ الا اللہ کو واپس پلٹایا تھا۔ میں مصائب نہیں پڑھتا، لیکن ایک سوال میں نے سرزمین ہندوستان پر حیدرآباد دکن میں جب میں گیا تھا بی بی کی شہادت کی مجالس پڑھنے، میرے بھائی بھی وہاں جا چکے ہیں، تو میں نے ایک سوال کیا تھا ہندوستان میں سارے انسانوں سے کہ میں مصائب نہیں پڑھتا، مسلمانوں مجھے
सैयद होने के नाते सिर्फ इतना बता दो कि कायनात की 3 शरीफ तरीन बेटियां, अभी भी मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आपसे भी यही पूछ रहा हूं, कायनात की 3 शरीफ तरीन बेटियां, एक रसूल की बेटी फातिमा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना। इन तीनों बेटियों का कसूर क्या था? फातिमा के पहलू पे हाथ क्यों है? ज़ैनब के बाजुओं में रसद क्यों है? सकीना के रुखसार नीले क्यों है? है कोई मुसलमान की तारीख का मुहर्रिख जो मुझे फातिमा और ज़ैनब और सकीना का कसूर बता दे? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहादत मेरा भाई पढ़ेगा, मैं सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ। मुझे नहीं, मैं खुदा की कसम मैं कभी इस पर बहस नहीं करता। मैं अभी परसों साईं दरबेलों में था, वहां मैंने नौशेरा में यही जुमला मैंने कहा था कि मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि बतूल का हक था या नहीं था। कोई फातिमा ज़हरा को बात देता न देता, हक देता न देता, मैं इस बात पे नहीं रोता कि बतूल को हक क्यों नहीं मिला। मैं तो ये सुनकर रोता हूँ कि रसूल की बतूल बेटी 4 घंटे तक मुसलमानों के दरबार में खड़ी रही। अरे कोई हक देता या न देता, 300 मुसलमानों में से कोई तो होता जो आगे बढ़कर ये कहता, रसूल की बेटी थक गई होगी, बैठ जा, हमने तेरी शान देखी है। तू आती थी तो कायनात का रसूल खड़ा हो जाता था। खुदा की कसम, कुरान की कसम खाकर मिंबर पे कह रहा हूँ, अज़ादारों, 4 घंटे तक फातिमा दरबार में खड़ी रही। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि फातिमा बैठ जा, महरूम वापस लौटी है। बस एक जुमला सुन लो, मसाइब बिल्कुल नहीं। अभी शहादत सुनोगे ना तो एक लफ्ज कहकर मजलिस खत्म कर रहा हूं। दरबार से महरूम लौटी है, सहने मस्जिद में बीबी आई है, बड़े बेटे हसन ने दामन पकड़ा। ये तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। रो लो, ये तुम्हारी किस्मत है और ये आंखों का नसीब है। लेकिन जुमला ये सुन लो, बड़े बेटे हसन ने माँ का दामन पकड़ के एक जुमला का, अम्मा अम्मा हक ले आई नाना की उम्मत। आहा यार, फिर भी लोग कहते हैं शियो तुम रोते क्यों हो, शियो तुम मातम क्यों करते हो। अरे ये क्यों नहीं कहते शियो तुम जिंदा क्यों हो, शियो तुम मर क्यों नहीं जाते। हसन कह रहा है, अम्मा हक ले आई नाना की उम्मत से। खुदा की कसम 3 जुमले से ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, सुन सको तो ये दर्द सुन लेना। आज बतूल इतने जलाल में है कि सूरह कौसर की तफसीर अपने बड़े बेटे हसन मुस्तफा के सवाल का जवाब नहीं दिया। हसन के हाथों से दामन छुड़ाया, आगे बढ़ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ी, हुसैन जैसा लाडला, फातिमा ने जिसकी कभी कोई जिद रद्द नहीं की, हुसैन जैसा लाडला। अपने मिजाज सुन लेना हुसैन वालों, हुसैन जैसा लाडला बेटा अपने मिजाज के मुताबिक माँ का दामन पकड़ के कहता है, अम्मा। पूरी तारीख हुसैन ने कह दी है, ना रोना, एक भी आंसू ना निकालना, लेकिन समझ लेना जो मैं जुमला कह रहा हूं। हुसैन माँ का दामन पकड़ के कहते, अम्मा जब जानती थी कि हाकिम शरीफ नहीं है तो दरबार में गई थी क्यों। बस अब तुम रो लो, मैं पढ़ चुका। हाँ, मैं कहता था ना कयामत होगी। अम्मा जब जानती थी कि हाकिम शरीफ नहीं है तो दरबार में गई थी क्यों। मुझे हक़ ज़हरा की कसम, आज हुसैन जैसे बेटे के हाथ से भी बतूल ने दामन छुड़ा लिया।
حسین کو کوئی جواب نہیں دیا. اتنے جلال کے عالم میں ہے رسول کی بیٹی بھائی پروفیسر عبدالحکیم صاحب. ہم دونوں زندگی کے ایک ایک موڑ پر آل رسول کے مسائل پڑھتے آتے ہیں. آج ایک دوسرے کو پرسہ دے دیں گے اس جملے پر مولا تیرے بچوں کو سلامت رکھے, مولا تجھے سلامت رکھے میرے بھائی. اس پر ہم پرسہ دے دیں گے. آج حسین کو بھی بطول نے کوئی جواب نہیں دیا. دامن چھڑا کے جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئی ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور اس بچی نے ایک جملہ کہا, اماں تو دربار اور اتنی دیر. جو سمجھ گیا وہ آنسو نہ روکے. ایک چھوٹی سی بچی کہہ رہی ہے اماں آپ دربار اور اتنی دیر. جس بطول نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا, اپنی جملہ حسین کو جواب نہیں دیا تھا, جب اس بچی نے پوچھا ہے پیشانی چوم کر فاطمہ زہرا کہتی ہے زینب سب دربار کا پوچھے تو نہ پوچھ. سب دربار کا سوال کرے تو سوال نہ کر. اماں میں کیوں ماتم کر نہ ڈالو. اماں میں کیوں سوال نہ کروں. زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. زینب میں مدینے کے دربار میں گئی, تو شام کے دربار میں جائے گی. میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, تو 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہے گی. اب سارا مجمع جس کے ہاتھ ہے وہ ماتم کرے. زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں جب دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. جب تو دربار میں جائے گی تیرے ہاتھ پتے گردن سے بندے ہوں گے, سر کھلا ہوگا, تخت پہ گدید ہوگا, تخت میں حسین کا سر ہوگا, 9 تو کرسی نشین ہوں گے, 1 رسن ہوگی, 12 گلے ہوں گے. اور یزید شراب کے نشے میں 3 مرتبہ پوچھے گا ان قیدیوں میں زینب کون ہے, زینب کون ہے, زینب کون ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.